ملک کے بالائی علاقوں میں مونسون کے 7ویں اسپیل نے تباہی مچا دی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بادلوں کے پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کے باعث اب تک 204 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے اور متعدد لاپتہ ہیں، جبکہ کئی مکانات منہدم ہو گئے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع بنیر میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسلادھار بارشوں کا موجودہ سلسلہ 21 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے پی کے مطابق ریلیف کے لیے روانہ ہونے والا خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر باجوڑ سے لاپتہ ہو گیا۔ ہمنت ضلع کے علاقے میں سرکاری ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے موسمی حالات کی وجہ سے کریش لینڈنگ کی کوشش کی، جس کی تلاش جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ سمیت دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کے باعث 204 افراد جاں بحق اور 33 تاحال لاپتہ ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث صوبہ کے مختلف اضلاع میں جانی و مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 205 افراد جاں بحق جبکہ 33 لاپتہ اور 15 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 128 مرد، 9 خواتین اور 13 بچے شامل، جبکہ زخمیوں میں 12 مرد، 2 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے۔ بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 35 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 28 گھروں کو جزوی اور 7 گھر مکمل منہدم ہوئے۔ حادثات صوبہ کے مختلف اضلاع سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے۔ تیز بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع باجوڑ اور بٹگرام ہے، جہاں ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے نے پہلے ہی سے موسمی صورتحال کے پیش نظر تمام ضلع انتظامیہ کو پیش کی اقدامات اٹھانے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا تھا۔ ڈی سی بنیر کے مطابق پیر بابا اور دیگر علاقے میں شدید سیلابی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے شہری گھروں کے چھتوں پر امداد کے منتظر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ضلع میں 92 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ بنیر پیر بابا میں جس طرح نوجوانوں نے جان پر کھیل کر پنجاب سے آئی ہوئی فیملی کی جان بچائی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ طوفانی بارشوں سے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ پیر بابا بازار کا ایک حصہ اور ایک محلہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ گوکند کے علاقے میں مسجد شہید ہو گئی، جبکہ بڑی تعداد میں مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے، جبکہ پیر بابا پولیس اسٹیشن بھی سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ باجوڑ ریسکیو 1122 باجوڑ کے کنٹرول روم کو تحصیل سلارزئی کے گاؤں جبراڑئی میں شدید بارش کے نتیجے میں سیلابی ریلے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 باجوڑ نے ڈیزاسٹر میڈیکل اور غوطہ خور ٹیمیں فوری طور پر جے وقوع روانہ۔ ادھر بالاکوٹ کے علاقے مہانڈری میں واقع منور بیلا کے مقام پر دیر سے تعلق رکھنے والے 3 مزدور فلیش فلڈ کے باعث 2 نالوں کے درمیان پھنس گئے تھے۔ تینوں افراد نوید اللہ، سجاد اور ریان خان ٹربائن پر کام کے بعد واپس جا رہے تھے جب توہیانی کی ضد میں آ گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تینوں کو زندہ بچا لیا۔ سوات میں سیلابی ریلا موسلادھار بارش سے سوات میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے باعث مالم جبہ روڈ بھی متاثر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر سوات کے مطابق مالم جبہ روڈ کا 400 میٹر حصہ گلمیرا کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ سیاح اگلے اعلان تک مالم جبہ روڈ پر سفر سے گریز کریں۔ مقام باغ اور مولا بابا کے علاقے زیر آب آ گئے، جس کے باعث لوگوں نے عمارتیں خالی کر دی۔ مینگورہ خوڑ، ہزارہ خوڑ، خواجہ خیلہ سمیت دیگر مقامات میں طغیانی کے بعد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق عوام سے خوڑ اور دریا کے قریب جانے سے گریز کی اپیل ہے۔ بارش کے باعث دریائے سوات کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بارش میں سیاح اور مقامی لوگ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ مینگورہ شہر، تحصیل چارباغ، خواجہ خیلہ، مدین، کبل اور بری کوٹ میں سیلابی صورتحال ہے۔ سوات سیدو شریف روڈ پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے دریا کنارے آبادی میں پانی داخل ہو گیا۔ شدید بارشوں سے شاہی اور شاہی کوٹ میں ندی نالیوں میں طغیانی آنے سے درجنوں سیاح پھنس گئے تھے۔ اطلاع ملنے پر لوئر دیر اور اپر دیر کے ریسکیو اہلکار اور ڈیزاسٹر ٹیم ایمبولینسز کے ہمراہ پہنچے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بادلوں کے پھٹنے کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع، موسمی صورتحال سے آگاہی اور معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن
ترجمان نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع، موسمی صورتحال سے آگاہی اور معلومات کے لیے فوری ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔